السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کو اپنے چینل لائٹ آف اسلام پر ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلم و سہلم و مرحبا، یا رب ہم سب کو بنا دے اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ ثواب جاریہ کے نیک کاموں کو سپورٹ کرنے کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 50% ویورز جو ہیں ابھی تک انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، تو کائنڈلی سبسکرائب، شیئر، لائک کر کے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو ہر گھر اور ہر دل تک پہنچانے کے لیے مددگار بنیے۔ بہت شکریہ و جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورة النساء آیہ نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ لا الہ الا هو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو۔ سلام تو ایک ظاہری سلام بھی ہے نا، جو محبت پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے، جس کو ہم السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ تو خوش دلی کے ساتھ، دل کی پوری کہتے ہیں چاہت کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، بے دلی سے سلام نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کے دل کی جو کہتے ہیں نا اندر کی خباثت بھی نظر آ رہی ہو، بظاہر آپ سلام بھی کر رہے ہو۔ تو خوش دلی سے سلام کرنا چاہیے، اور خوش دلی سے سلام کرنا جو ہے سلام بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے، اور نیکیوں میں اضافے کا عمل بھی ہے۔ اور دوسرا سلامتی سے مراد ہے کہ وہ جو احسان ایک دوسرے کو جو لین دین کے معاملے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی برابری کا معاملہ کرے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی دعا دی ہے تو آپ اس کو بڑھ کے دعا دے دیں۔ کسی نے آپ کو کوئی اچھے کلمات بولے تو آپ بھی اس کو اچھے کلمات کے ساتھ ودا کریں۔ یہ نہیں لینے والا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کہتے ہیں کہ مجھے ہی کوئی ہر وقت اٹھانے والا بنے، بس ہر وقت کوئی مجھے ہی دیکھتا رہے، بس نہیں، اور خود کبھی نہ آپ دیکھیں کسی کو کوئی دکھی ہے، کوئی پریشان ہے، کہ کس طرح آپ اس کو دلاسا دینا ہے۔ لیول تو ہمیشہ ایسے ویل کی طرح ہی ہے نا، کوئی اوپر ہے تو کوئی نیچے ہے، روٹیشن تو ہو رہی ہے۔ کہیں آج آپ امید والے ہیں، بیچارہ دوسرا جو پر امید نہیں رہا تو اس کو دلاسا دے دیں۔ کہیں وہ پر امید تھا، اس نے اپنی پوری زور سے آپ کو دلاسا دیا جب آپ نیچے تھے، اور اپنے وقت میں آپ بھول ہی گئے۔ اور اسی طرح دوسرا معاملہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ اگر تحفے تحائف بھی ہوتے تو بہترین طریقے سے لوٹانا چاہیے۔ تو سلام کا جواب دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم خدا کی قسم جنتوں میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان والے، پہلی شرط ہے ایمان والے، اور دوسری شرط ہے کہ جب تک اور تمہارے دلوں میں محبتیں سے دل نہیں جڑ سکتے جب تک تم آپس میں سلام کو عام نہیں کرو۔ تو سلام کو عام کرنے کے لیے گھروں میں سلام کو عام بھی کرنا چاہیے۔ صبح بچوں سے اٹھتے ہیں، ملتے ہیں، ان کو سلام کریں۔ افشوا السلام بینکم، اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں سلام پھیلاؤ۔ جاننے والوں کے علاوہ نہ جاننے والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ جن کو تو جانتے محفل میں صرف ان سے نظریں ملائیں اور ان کو آگے سلام کر دے، باقی بیچارے منہ میں بیٹھے دیکھ رہے ہو۔ مومن کا آئینہ بھی ہے، مومن کے لیے ایک سہارا ہے۔ مومن کے آپس کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے، دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والے ہی اچھے مومن ہوتے ہیں۔ جو کانٹے بکھیرنے والے وہ مومن نہیں رہتا۔ تو سلام اس کا بہترین ایک اصول ہے اس آپس کی محبتوں کو بڑھانے کا۔ جہاں بھی محبتوں کی کمی آتے ہوئے دیکھیں وہاں پہ سلام کی کثرت کر دیں۔ خاص طور پہ جیسے پہلے بتایا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کوئی انبن ہو گئی ہے تو اب اس وقت ہم بیویاں ہی سیکھ رہی ہیں نا، تو اس سے بڑھ کے کہ ان کا تیور جو ہے وہ بگڑا ہوا، تو آپ وہ
ایک کارنر سے اٹھ کے کمرے سے باہر گئی ہیں، باہر کیا کہتے ہیں السلام علیکم، آپ کی پرجوش آواز سے سلام سنیں گے تو وہ ان کا غصہ کیا ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو سلام کو اس طرح پھیلانا چاہیے تاکہ آپس میں امن چین سکون رہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور یاد رکھیے اس کی کنڈیشن کیا رکھی، ان اللہ علی کل شیء حسیب، یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ تو جس کو دلوں کے حال اللہ سے، اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا، دل میں خباثت ہے تو اللہ کو پتہ ہے، دل میں ایک کہتے ہیں نا رحمت ہے، سکون ہے، دوسرے کے لیے محبتیں ہیں، تو اللہ اس کو جانچنے والا ہے، اس کا حساب خود ہی رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ تم سب کو اس قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ آج فکر کرنے والی بات یہی ہے کہ ہمیں مرنا ہے، بس اپنے مرنے کے بعد کا جو سٹیٹس ہے نا وہ بنا لیں۔ آج دنیا میں ایک ہی موقع ملا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اس قیامگاہ میں جانے سے پہلے اپنا سٹیٹس سارا بہتر کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پہ مسلمان کے 5 حق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اسلام کا جواب دے، دوسرا مریض کی عیادت کرے، تیسرا جنازے میں جائے، چوتھا دعوت کو قبول کرے، اور 5واں چھینک کا جواب دے۔ جب اسے چھینک آ جائے تو اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ ہم مسلمان بننا تو پسند کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کی جو شعار ہے اس کو لینا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، نام تو مسلمانوں والے رکھے ہوئے، لیکن مسلمانوں کی شعار کو اپناتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ ہماری محفل میں جو ہمیں زیادہ گورے بیٹھے ہوں تو ہم کہیں گے کہ نہیں سلام کرنا مشکل ہے یہاں پہ، تو یہ سارے کیا سوچیں گے؟ تو یہ کیسی مسلمانی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، پھر أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان 2 رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کے متعلق اللہ نے انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی تو تم اسے ہدایت بخش دو۔ یعنی منافقوں کے بارے میں تم ابھی بھی خیال کرتے ہو، ان کی چیٹنگ تمہیں سمجھ آ گئی، اس کے بارے میں تم سوچتے نہیں ان میں ابھی بھی خیر ہے، کیوں ایسی 2 رائے رکھتے ہو؟ جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی اسے تم کیسے دے سکتے ہو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر بنے اس طرح آپ کو بھی کافر بنا دیں، تاکہ تم اور سب وہ یکساں ہو جائے۔ جن کے دلوں کی خباثت خود خبیث کاموں میں لگ چکی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے لیے بھی اسی خباثت کے متمنی ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست مت بنائیے جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اپنے آپ کو پروف نہ کر دیں کہ وہ سچے مسلمان ہیں۔ اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ۔ البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ یعنی اگر ایسی جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا کہ تم ان کو کبھی بھی نقصان نہیں دو گے یا ان کے بندوں کو مارو گے نہیں، تو پھر اس طرح ان کے ساتھ پھر معاہدے کی قوم کے ساتھ انہوں نے جا کے کہتے ہیں نا شیلڈ لے لیے، پروٹیکشن لے لیے، تو پھر تم ان سے بھی اپنا یعنی معاہدہ نبھاؤ، اوپر ہاتھ نہیں بڑھاؤ۔ اس طرح وہ منافق بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مڈل مین ہوتے ہیں نا، مڈل میں وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اپنی قوم کے دشمنیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو نہ آپ کی نہیں ان کی دوستی کے ساتھ نہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، نہ آپ کی دشمنی کے ساتھ آپ کے خلاف ہیں، بل ہمیں آرام سے جینے کا عادت ہے، ہم نہیں چاہتے کہ مخالفتیں مول لیں، ہمارے اندر نہیں اسٹیمنا۔ تو لڑائی سے دل برداشتہ ہے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا ہو تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اب وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں تو تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائے۔ تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی اب سبیل نہیں رکھی۔ اب تم نہ پھر اب دیکھو نا، وہ جنہوں نے پہلے ہینڈز اپ کر دیا وہ کہتے ہیں نہ ہم ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں نہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، ہم بس چین سے جینا چاہتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو کہہ دیا کہ آپ ان پہ اب دست درازی نہ کریں، ان کے اوپر دست درازی کرنے کی کوئی سبیل نہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے نا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے امن کے لیے آپ کو ہدف دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، نہ اپنے بندوں کا ساتھ دیں گے نہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو پھر ان کو جینے دیں۔ ایک اور قسم کے منافق ایسے بھی ہیں جو چاہتے تو ہیں کہ تم میں سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کوئی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں وہ ضرور کود پڑیں گے۔ یعنی شرارتی دماغ ہے نا، تو شرارتیں کرنے سے باز نہیں آتا ہے، وعدے کرنے کے باوجود وہ شرارتی پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں تو صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کرے تو اپنے ہاتھ نہ روکے، تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو۔ اب یہ دیکھیں پوری حجت پوری ہو گئی نا،
ان کی شرارتیں سامنے آ گئی. بظاہر مڈل مین پہ آپ نے وہ ہاتھ نہیں اٹھانا تھا، لیکن جب ان کی شرارتیں سامنے آ گئی تو پھر آپ ان کو جہاں پکڑو پھر ان کو ان کی گت بناؤ. ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے رکھی ہے، اللہ پوچھے گا نہیں یہاں پہ. کیونکہ فتنہ جو ہے نا وہ زیادہ سنگین ہے، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے. مومن کے معاملے میں تو قتل کا سوچ بھی نہیں سکتا چاہیے اسے. وہ کیسے گاجر مولیوں کی طرح کاٹ رہے. آج دیکھیں کتنی دین سے دوری کی وجہ سے یہ کام شیطان نے آسان کر دیا. گیموں کے پیچھے لگ کے لوگ اپنے خاندانوں کو تباہ کر رہے ہیں. جیسے گیموں میں دوسروں کو مارتے تھے اس طرح بیٹھے بیٹھے گھر والوں کو مار دیا. کیسے کیسے مقدمے ظاہر ہو کے باہر آتے ہیں. تو ایک مومن کو کیسے قتل کر سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اللہ یہ کہ اسے چوک جائے، یعنی خطا ہو جائے. وہ تو اپنی رائفل کو صاف ہی کر رہا تھا، اس کا مقصد بالکل نہیں تھا، اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ اندر شرے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک صفائی کرتے کرتے ہاتھ ٹریگر پر لگا اور وہ چل گئی. تو ٹھیک یہ خطا ہے، غلطی ہے. اس کا بھی دیکھیں، جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب یہ بھی سوچنا چاہیے. غلطی سے قتل کا کفارہ، مومن ایک غلام آزاد کرے. اب غلام آزاد کرنے کا موقع تو نہیں ہے یہاں پہ، لوگوں کے پاس غلام تو نہیں ہے. اور دوسری آپشن ہے وہ کہ اور مقتولوں کو غلام بھی آزاد کرے اور مقتولوں کو اس کے وارثوں کو اس کا دیت بھی دے، خون بہا بھی دے. لیکن اللہ کے وہ خون بہا خود ہی معاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ چلو غلطی ہم سمجھتے ہیں آپ کے بچے کی غلطی ہے، لیکن ہمارا بیٹا واپس تو نہیں آنا، تو چلو معاف کرتے ہیں. یہ ان کا بڑا پن ہے. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم میں سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اسے کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. اور اگر کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے اور ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام کو نہ پائے، ہر جگہ غلام کی بات ہو رہی ہے، خون بہا بھی دینا ہے، معاف بھی کرنا ہے، لیکن ساتھ میں غلام بھی آزاد کرنا ہے. لیکن اگر غلام نہیں ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے. اللہ اکبر. ہم رمضان میں مل کے روزے رکھتے ہیں تو ایک اسٹرینتھ بنتی ہے. اکیلا روزہ جو قضا روزے ہوتے ہیں نا، اکیلے رکھنے پڑتے ہیں، وہ کتنے بھاری ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ گنتی میں کسی کے پاس 6 ہوتے ہیں، کسی کے پاس 7 ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہاں کہا گیا کہ وہ روزے رکھنے جو رمضان کے علاوہ ہوں گے اور سزا کے طور پہ ہوں گے اور روزے کے بعد دیگرے ہوں گے. کوئی ایک مس ہو گیا تو دوبارہ گنتی پوری کرنی پڑے گی. اور جس کو اسلامی شہر میں یہ سارے حکم پتہ ہو تو وہ ایسے کام کرنے سے 100 دفعہ پہلے سوچے گا نہیں کہ میرے اوپر اتنی بھاری پینالٹی آ جانی ہے تو میں کیسے ادا کروں گا. یہ توبہ تو من اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے. اب اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے تو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور علم دانا رکھتا ہے. اسی طرح قتل خطا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تو ارادہ تو نہیں نکلے تھے گھر سے کر کے کہ آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ کرنا ہے، لیکن راستے میں کوئی ایسی ہو گیا معاملہ کہ جس میں آپ کو کہ ہوش قابو نہ رہے اور ایسا کوئی مسٹیک ہونے کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نا ناجانے میں کوئی جان قتل ہو گئی. اب جو قتل کرے گا متعمدن، اس کی بات ہونے والی ہے. رہا جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کے لیے 4 سزائیں ہیں، یاد رکھیے، نوٹ کیجئے. قرآن میں آیتوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہائی لائٹ کیجئے. فجزاء جہنم، سب سے پہلی جزا جہنم میں جائے گا، خالدن، ہمیشہ کے لیے. اور یہ دیکھیں ہمیشہ کے لیے کون جاتا ہے؟ یہ مشرک جاتا ہے. ہمیشہ کے لیے کون جاتا ہے؟ یہ منافق جائے گا. ہمیشہ کے لیے کون جاتا ہے؟ یہ کافر جاتا ہے. اور جس نے جان بوجھ کے کسی مومن کا قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا. اور دوسری سزا اس پہ اللہ کا غضب ہے، غصہ. اور غصہ انسان کو کبھی بھی اس کے ساتھ نرمی کی اجازت نہیں دیتا. اور تیسری جو کنڈیشن ہے وَلَّعْنَهُ، اس پہ اللہ کی لعنت بھی ہے. اور شیطان پہ لعنت تھی، وہ اللہ کی رحمت سے کہنے سے دور ہو گیا. اب یہ بندہ بھی رحمت سے دور ہو گیا. اور چوتھا سزا ہے وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اب اس کو جو عذاب ملنے والا بڑا ہی سخت عذاب ملنے والا ہے، بڑے سخت عذاب ملنے والا. سورۃ المائدہ میں جا کے آتا ہے نا، کسی ایک انسان کو اگر قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اللہ پاک ہم سب کو، ہماری امت کو، ہمارے لوگوں کو اس سب سے پہلے دین کی سمجھ دے، ایمان کی سمجھ دے، تاکہ انسان اس کبیرہ گناہوں سے بچ سکے. آمین.
یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے لوگو جو ایمان لائے جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کر لیا کرو، پھر تمہاری طرف جو سلام سے تقدیم کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ کیا ہوا تھا، صحابہ کرام نکلے ہوئے تھے، ایسے تو کوئی ایک چرواہا جو غیر مسلم تھا بکریاں چرا رہا تھا، اس نے دیکھ کے سلام بھی کیا تو یہ سمجھے کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت تو کافر کو قتل کرنے کا حکم تھا نا، اور وہ کافر جو آپ کے لیے شرارتی ہو، اور اس نے اسلام کیا، یہ سمجھے کہ نہیں یہ جان بچانے کے لیے کیا، تو اس نے مار دیا، انہوں نے مار دیا۔ اللہ کے نبی سخت غصے میں آیا، کہا کہ تم نے یہ دنیا کی مال لینے کے لیے چند بکریوں کی ریوڑوں پہ اپنا مال غنیمت جمانے کے لیے اس کو قتل کر دیا، کیا تم نے دل سے، وہ کہتے نہیں اللہ کے نبی وہ تو ڈر گیا تھا اس لیے اس نے اسلام کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے غصے سے کہا کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، سینہ چیرا تھا؟ تمہیں ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے اگر سلام کیا تھا تو اس نے سلامتی امن چاہا تھا تم سے۔ تو اب یہاں پہ اسی کی تردید آ رہی ہے کہ تم جو تمہارے تھے تو دشمن ہیں، لیکن اگر اس میں سلامتی میں پہل کرتا ہے تو تم اس کو اس وجہ سے قتل مت کرو کہ تم سمجھو کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہے، یعنی وہ چند بکریوں کا جو ریوڑ تھا وہ تمہیں چاہیے تھا اس کے بدلے میں، لا حول ولا قوت۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرون اولیٰ کے لوگوں سے بھی اگر کوئی ایسی مسٹیکس ہوئی ہیں تو وہ ہماری اصلاح کے لیے ہوئی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم اس سے بڑے فتنوں میں پڑے ہوئے اس وقت، ان کے پاس تو کم فتنے تھے اور ہم زیادہ فتنوں میں پڑے ہوئے، ہمیں تمیز ہی نہیں آتی کہ کہاں حق ہے کہاں نہ حق ہے۔ تو ہمیں ان کے واقعات سے اب ایک تمیز سکھائی جا رہی ہے۔ آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو ہو، تم خود بھی تو تھے، اس سے پہلے مبتلا رہ چکے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسا کر رہے، تم کیا ماں کے پیٹ سے اس طرح کے پکے مسلمان بن کے نکلے؟ ابھی چند سال پہلے تو تم نے، یہ کچھ دیر پہلے تو تمہارے پاس اسلام آیا اور تمہارے دل بدلے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہوں، اور وہ جو اللہ کی راہ میں والا جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت کبھی یکساں نہیں ہو سکتی۔ بغیر عذر سے وہ کہتے ہیں نا گھر سے نکلنا مشکل لگتا ہے، بستر چھوڑنے مشکل لگتے ہیں، گھر والوں میں رہنا ہی بس پسند ہے، تو پھر گھروں سے نکلنا پسند نہیں کرتے۔ کیا ہوتا ہے جیسے جب ہم قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، کتنے لوگوں کے دعوے تھے ہم جہاں اکٹھے ہوں گے، لیکن ایک دو دن آنے کے بعد انہوں نے سوچا آن لائن ہی سن لیتے ہیں۔ آن لائن سننے والوں کے بعد پھر کیا ہوا کہ چلو آن لائن سننے میں بھی کام کاج زیادہ ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں، بعد میں پتہ چلے گا ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ہی سن لیں۔ تو کون جانے وہ کر سکتا ہے یہ کام؟ جس کو پہلی نیکی سے اللہ نے محروم کر دیا، اس کو دوبارہ نیکی کا موقع کون جانے کے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ بغیر مزدوری کے، بغیر کسی تعویل کے وہ گھروں میں بیٹھے پسند کیا، اور کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کے جہاد کیا۔ اب وہ دیکھیں نا، الحمدللہ پورا رمضان گزر رہا ہے جیسا بھی، تو نیندوں کی قلت تو ہے، نیندوں کی قلت کا جو اثر ہے وہ بھی ہے۔ تو انسان وہ قلت سے بچنے کے لیے کیا ہے، میں گھر میں سنتا ہوں اور بیڈ پہ جا کے سنتا ہوں، اور ادھر سے لیسن بھی ہونا ہے، ادھر سے ہم نیند میں چلے گئے۔ گھر میں سننا تو ایسے ہی ہوتا ہے، انسان ہے کیا پتہ نہیں، بعض اوقات اپنی کمزوریاں آپ کے سامنے اپنا ہم خود ہی نہیں پتہ۔ اگر ہم کوئی ایسی چیز کوئی سن رہے ہوتے ہیں تو تھکاوٹ کا اثر زیادہ ہو یا رات کی نیند کا اثر زیادہ ہو، تو جو قرآن کی کلاس میں بیٹھ کے آپ کو اویک رکھنے کی ضرورت تھی وہ گھر میں تو نہیں ہوتی، وہ تو سو جاتا بندہ، آدھا سنا آدھا غائب، آدھا کام میں مصروف، آدھا بچے آ گئے، ادھر سے بات ہوگی ادھر سے بات ہوگی، تو دھیان میں ایک سیکنڈ کا جو ٹویسٹ ہے وہ کدھر سے کدھر لے گیا، پتہ ہی چلا بات اصل ہو کیا رہی تھی، تو آپ پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اللہ کی خاطر مال جان سے جہاد کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں برابر نہیں ہوتے۔ اللہ نے بیٹھنے والوں کی نسبت جان مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ دیکھیں سبحان اللہ، بھلائی ملے گی، ٹھیک ہے، جنہوں نے نیک نیتی سے یہ کہا وہ گھر میں سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھلائی ملے گی، لیکن درجے میں وہ بڑے ہیں جو ادھر پہنچ کے کام کرتے رہے۔ مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ جو ہے بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، جنت کے 100 درجے ہوں گے، اور 100 درجوں میں بھی انسان کا جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ نا، اتنا بڑا فاصلہ ہوگا، اور اوپر والے آسمان، جس طرح آسمان کے ستارے ہم دیکھتے ہیں تاروں کی طرح، اوپر والے درجوں کو زمین والے ایسے دیکھیں گے جیسے تارے ٹمٹما رہے ہیں، کیسے پہنچیں گے ادھر؟
آج دنیا میں جن کے پاس یہ کوالٹیز ہو جاتی ہیں، لکشری ایک محلے ہوتے ہیں، انسان اس پہ کہتا ہے اچھا یہ تو بڑا ہائی کلاس محلہ ہے، اس میں تو بڑے ہائی کلاس لوگ رہتے ہیں، ان کو باہر سے دیکھ سکتے ہیں، اندر تو نہیں جا سکتے آپ، تو وہ بھی چلو یہاں پہ دیکھنے کا موقع مل جاتا کیونکہ لیول ایک کا زمین تھا. تو جنت کی جو سٹیٹس ہے وہ تو ایسے نہیں کہ 100 درجوں میں دیکھیں اتنا فاصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اسی لیے جنت الفردوس مانگنے کی ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے تاکہ ہم عرش کے نیچے جو سایہ جنت ہے نا اس کا سوال کریں. درجات منہ و مغفرت و رحمہ، یہ اللہ کی طرف سے درجے ہیں اور بخشش ہیں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ غلطی ہوگی اسے درگزر فرما. اس سیکھنے کے سفر کو ہمارے حق میں حجت بنانا. یا اللہ ہمیں سلامتی پھیلانے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں سلامتی کو عام کرنے والا بنا دے. یا اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں خیر و خیریت سے لے چل. یا اللہ ہمیں منافقت سے بچا، ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے پاک کر دے. یا اللہ ہماری زندگیوں میں بہترین عمل کے جو سورس ہیں اس پہ برکتیں ڈالنے والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بھی مخلص بنا اور ہمیں مخلص لوگوں کا ہمیں ساتھی بنا دے. یا اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دے. یا اللہ ہمیں مومن ہونے کے ناطے اپنی مال اور جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے مومن بہن بھائیوں کی جان اور مال کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرنے والا بنا دے، کوششیں کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں انتھک کوششیں کر کے اپنی رضا کو پانے کی توفیق عطا فرما. ہم سے زندگی میں ایسے کام کروا لے جن سے تو راضی ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت دینا، اور آخری دم تک ثابت قدمی عطا فرمانا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.